اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 سے لے کے 170 تک ہے، آیت نمبر 166 سے 170 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ پیچھے بات کی جا رہی ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ پیار میں سب سے زیادہ پیار وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے قیامت کا منظر جب ہوگا، قیامت والے دن استبرأ الذین اتبعوا، جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی وہ بیزار ہو جائیں گے، وہ لا تعلق ہو جائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور رشتے ناطے سب کٹ جائیں گے۔ قیامت کا منظر اتنا ہولناک منظر ہے، اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ہر ایک کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ دوسرے کی کوئی خبر گیری نہیں کرے گا، کوئی کسی کی خبر نہیں کرے گا، ایسی حالت ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نبیوں کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی، اتنا وحشتناک منظر ہوگا، اتنا وہ انصاف والا دن ہوگا۔ تو اس دن جن لوگوں نے شرک کیا تھا، جن لوگوں نے پیروی کی تھی، جو لوگ اپنے جو بڑے تھے ان کی پیروی کرتے تھے، جنہوں نے دلاسے دے رکھے تھے کہ ہم تمہارے قیامت والے دن کام آئیں گے، تو جب وہ ان سے تعلق توڑ دیں گے کہ ہم تو تمہارے کام نہیں آ سکیں گے، تو عذاب کو دیکھ کے سب رشتے ناطے جب ٹوٹ جائیں گے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمارا لوٹنا ہوتا، اگر ہم واپس جاتے، اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال، حسرات، حسرت، ندامت ان پر ہوگی، وما هم بخارجین من النار، اور وہ کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، جہنم سے کبھی نکلیں گے نہیں، ان کی یہ حسرت ہے، اور یہ حسرت جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ عزیز سامعین، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ عزیز سامعین، قیامت والے دن انسان بڑی خواہش کرے گا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا، میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی شرک نہیں کروں گا، میں شیطان کی پیروی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ لیکن اب پچھتائی کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج فائدہ ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم فائدہ اٹھا لیں، ہم قرآن کے اوپر غور کر لیں، ہم اپنی فکر کر لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن
جو لوگ جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو جو حسرتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ کچھ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی، کاش میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی۔ دوسرا خواہش کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلانے بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے دین سے دور کر دیا ہے۔ اور کئی لوگ خواہش کریں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کا نہ پتہ چلتا۔ اور کچھ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں مر جاؤں، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا، حالک عنی سلطانیہ، میری تو بڑی چدراہٹ ہوا کرتی تھی اور میری کوئی بھی چدراہٹ میرے کام نہیں آئی، حالک عنی سلطانیہ، میری تو بادشاہت ختم ہو گئی۔ تو عزیز سامعین، قیامت والے دن انسان حسرت کرے گا، پشیمان ہوگا، اپنے کیے کے اوپر پریشان ہوگا اور اللہ سے منت و سماجت کرے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیرے رسولوں کی اطاعت کر سکوں، تیرے دین کے اوپر چل سکوں۔ میری ساری زندگی اے اللہ تیرے لیے وقف ہے، میں سب کچھ نچھاور کر دوں گا تیرے لیے۔ لیکن عزیز سامعین، اس وقت سنوائی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ کا یہ قانون قدرت ہے کہ ایک دفعہ جس کو زندگی مل گئی اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ عزیز سامعین، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، کوئی چور ڈاکو اگر ہمیں دھمکی دیتا ہے اس کے اوپر تو یقین کر لیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے جس طرح ہمیں لوگوں پہ یقین ہے اس طرح ہمیں اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے، ہمیں اس طرح قرآن پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہاں کہ قیامت والے دن لوگوں کے نامہ اعمال ان کے لیے حسرت ہوں گے، لیکن ان کے اوپر یقین ہم نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے ایمان بہت کمزور ہے، دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی فکر کر لے تاکہ ہم وقت سے پہلے سوچیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، تاکہ ہم اپنی جو ہے فکر کر سکیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نکالا نہیں جائے گا اس سے، کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا اس سے کہ جس میں وہ تھے۔ یا ایھا الناس، اب اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، صحت کا راز یہ ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے جو زمین اگاتی ہے، حلالا طیبا، جو حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، حلال ہو اور پاک ہو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی غذا ہمارے لیے حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ جتنی بھی حرام غذائیں ہیں اس کا ڈائریکٹلی جسم کو نقصان ہوتا ہے، اخلاقیات کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ غذائیں ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں جن سے ہماری صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھو، حلال اور طیب غذا کھاؤ۔ اب ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہماری غذا کیسی ہے۔ جو کھائیں گے ظاہری بات ہے اسی سے ہمارا جسم بنے گا، بیماری والی چیز کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ اگر اپنی جو ہے علاج جو ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، اگر پرہیز کریں گے غذا صحیح کھائیں گے تو بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیور غذا ہمیں دی تھی، ہمیں پیور فوڈ دی تھی، لیکن ہم نے ان میں سے خود ملاوٹیں کر لی ہیں۔ نیچر کا تو کوئی قصور نہیں، فطرت کا کوئی قصور نہیں ہے، فطری طور پہ جو اللہ نے ہمیں غذا دی تھی اس کو چھوڑ کے تو دوسری غذاؤں کی طرف لوگ جو جا رہے ہیں ان کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ کیا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ حلال ہے۔ اگر حلال تو ہے لیکن طیب ہے، تو جو برائلر چکن ہے، فارمی چکن، اس کے بارے میں کئی ایک علماء نے کہا ہے کہ یہ اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، کئی ویسے لوگوں نے حرام بھی کہا ہے، لیکن اس کو حرام تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کم از کم یہ وہ جو خاص ہوتا ہے کہ طیب بھی نہیں اس کو کہہ سکتے۔ ایک ٹرم ہے فقہ میں، اسلام میں، جلالہ۔ جلالہ جانور اس کو کہتے ہیں جو گندگی کھاتا ہے،
چاہے وہ مرغی ہے چاہے وہ گائے ہے، جو حلال جانور بھی اگر مرغی کھاتا ہے، وہ گندگی کھاتا ہے تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، جب تک کہ اگر مرغی ہے اس کو 3 دن باندھ کے رکھا جائے، اگر گائے ہے یا اونٹ ہے اس کو 40 دن باندھ کے رکھا جائے، تو یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ تو یہ جو چکن ہے یہ تو اس کی فیڈ میں مردار ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو 6 ماہ میں انہوں نے تیار ہونا تھا وہ 40 دن میں تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جو چکن ہے، اسی طرح کولڈ ڈرنکس ہیں جن کا صحت کو نقصان ہے، ان سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ وہ طیب فوڈ نہیں ہے، حلال تو ہے، تو اپنی صحت کی فکر کریں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ بیمار ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل سسٹم شروع کر دیا ہوا ہے، نیچر سے ہٹ کے کام شروع کیا ہوا ہے، اس وجہ سے بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غذا کھاؤ لیکن حلال اور طیب کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا 2 ہی گروہ ہیں دنیا میں، ایک شیطان کا گروہ ہے، ایک رحمان کا گروہ ہے۔ رحمان کا گروہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، شیطان کا گروہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ شیطان کیسے پیچھے چلاتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بیان کی، انما یامرکم بالسوء، وہ تو تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو جو برائیاں کر رہے ہیں وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے، اس نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ شرم و حیا کرنا، تو شرم و حیا کے الٹ ہے فحاشی، اور جو فحاشی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، فحاشی کسے کہتے ہیں؟ جس میں عورتوں کو جو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا ہم لفظ بول سکتے ہیں کہ عورتوں کے معاملات، مردوں کے معاملات، آپس میں خفیہ ملاقاتیں کرنا، خفیہ باتیں کرنا، یہ ساری فحاشی میں ہے۔ جو پیار محبت لوگ کرتے ہیں، حرام پیار محبت، ابھی منگنی ہوئی ہے اور فون پہ باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جائز نہیں ہے دیکھنا باتیں کیسے کر رہے ہیں، تنہائی میں ملنا جائز ہی نہیں ہے، کیوں مل رہے ہیں؟ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ فحاشی میں آتی ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے خصوصی طور پہ نوجوانوں کے لیے وہ فحاشی ہے، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، اس میں فتنہ ہے ان دونوں کے لیے۔ خصوصی طور پہ مردوں کے بارے میں فرمایا انما اضر علی الرجال فتنۃ النساء، فرمایا سب سے بڑا جو فتنہ مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ شیطان کا راستہ جو فحاشی اور ریانی کے راستے پہ چلتے ہیں وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، جن کی زندگی میں برائیاں ہی برائیاں ہیں وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تیسری بات کیا کہتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے اوپر ایسی بات کرو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کے اوپر اعتراض۔ 3 طرح کے لوگ، ایک جن کی زندگی گناہ در گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی شیطان کے راستے پہ ہیں، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ دوسرا جو فحاشی اور ریانی میں پڑے ہوئے ہیں، عشق کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو تقدیر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں جس پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا ان کے اگر آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے، نہ تو عقل رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے اور نہ ہدایت یافتہ تھے، پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا کلچر ہے، ہمارا تو یہ رسمیں جو ہیں ہماری چلتی آ رہی ہیں باپ دادا کے دور سے۔ بھائی جب اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، تو کیوں ان کی پیروی کرتے ہو؟ تو ہمیں پیروی صرف اللہ اور اس کے رسول کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔